علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کے اساسی تصورات کون کون سے ہیں۔ چلتے ہیں آپ ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ اسلام کے اساسی تصورات سے مراد وہ تصورات ہیں جو پوری انسانی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے کر خدا کی مرضی کے مطابق ڈالنے میں اساسی کردار ادا کرتے ہیں۔ چونکہ معیشت بھی انسانی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے، اس لیے اس کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے بھی اسلام کے اساسی تصورات سے تمسک و اعتصام ناگزیر ہے۔ ذیل میں نصاب کی روشنی میں چند چیدہ اساسی تصورات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ کی ملکیت۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو یہ بنیادی تصور دیتا ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ بے شک اللہ ہی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور نہیں ہوگا تمہارے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، للہ ما فی السماوات و فی الارض، یعنی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ غرض اس موضوع پر درجنوں قرآنی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کائنات اور کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ قرآن حکیم نے اس اساسی تصور کو انسان کے قلب و دماغ میں اتارنے کے لیے بار بار آیات دہرائی ہیں۔ جب انسان کے قلب و ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ دنیا کے مال و متاع اور دولت و جائیداد کا اصل مالک صرف اور صرف اللہ ہے، تو مال اور جائیداد سے اس کے منہ زور اور حد سے بڑی ہوئی محبت کو اعتدال میں لانے میں بے حد مدد ملتی ہے۔ اگر انسان اللہ کو مالک حقیقی سمجھنے لگ جائے تو وہ کسی بھی دوسرے انسان کا حق مارنے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے، دوسروں کو اتصال کرنے، لوگوں کا مال غبن کرنے جیسے نہایت تباہ کن جرائم کا ارتکاب کرنے سے باز رہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے بار بار انسان کو اس اساسی تصور کی تعلیم دی ہے۔ انسان بطور خلیفہ۔ اسلام نے انسان کی ایک حیثیت عبد اور بندے کی قرار دی ہے، تو مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو ایک بہت بلند و بالا مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے ذریعے سارے عالم یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو دنیا میں اللہ کا نائب بنایا گیا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں خلیفہ کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا مودودی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ جو کسی بھی ملک میں اس کے تجویز کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے، خلیفہ مالک نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے، اور اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھے بیٹھے اور تجویز کردہ اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے
اس کے منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کی روح سے ایک مسلمان اس حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے کہ اسے اس دنیا میں اللہ کا نائب بنایا گیا۔ اب نائب کے جو فرائض از روئے عقل وادی ہو سکتے ہیں وہ تمام فرائض اسے ادا کرنے ہیں۔ نبوت و خلافت کا نظریہ ایک مسلمان کو دنیا میں ایک ذمہ دار فرد بن کر رہنا سکھاتا ہے۔ انسان کی بنیادی حیثیت عبد، اگرچہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے عبد یعنی بندہ ہے، وہ اپنی حیثیت اور حقیقت کے اعتبار سے اللہ کا غلام اور اس کی ایک شاہکار تخلیق ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو جو بیش بہا نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے اور اس کے آگے انتہائی حد تک جھک جائے، اپنے مالک کے حکموں کی پیروی کرے۔ انسان کی اضافی حیثیت نائب یا خلیفہ، انسان چونکہ اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے اللہ کا غلام اور اس کا بندہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک عہدہ پر تعینات کیا ہے۔ یہ عہدہ اور ذمہ داری ہے خلافت کی، یعنی اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے۔ اب جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہی کام اپنی محدود سطح پر اللہ نے اپنے بندے کے ذمے بھی لگائے دیے ہیں۔ ہمارے سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو سب سے پہلے ملائکہ سے یہی بات فرمائی کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اتارنے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام نائب کس چیز میں تھے؟ عبادت میں تو نائب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ عبادت سے پاک ہے، وہ تو معبود ہے، وہ عابد تو ہو نہیں سکتا معاذ اللہ، لیکن عالم کو چلانے اور اسے درست رکھنے اور اس کی تربیت کرنے اور عالم کی معاشی ضروریات کی کفالت کرنے اور نوع انسانی کی اصلاح کے لیے خلافت تھی۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان کا فریضہ۔ اب یہی انسان جیسے مخلوق کے نمونے رکھتا ہے، خالق کے نمونے بھی رکھتا ہے، اس پر یہ فریضہ عائد ہوا کہ جو کام خالق کرتا ہے یہ بھی وہ کرے۔ خالق کا کام کیا ہے؟ اپنی مخلوق کو پالنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو ہدایت کرنا۔ اس نے رزق پیدا کیا تاکہ مخلوق کو رزق ملے۔ اس نے اس مخلوق کو تعلیم دی تاکہ اپنے بھائیوں پر رحم کرے، جیسے میں رحم کرتا ہوں، جیسے میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں تم اپنے بھائیوں کو دکھاؤ، جیسے میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں تم بھی اپنے بچوں اور عیال کی تربیت کرو، یعنی میری طرف سے نائب بن کر وہ کام کرو جو میرے کام ہے۔ میں مدبر ہوں، تم بھی تدبیر کرو، میں موجب ہوں، تم بھی دنیا میں ایجادات کرو، میرا کام ہدایت دینا ہے، تم بھی دنیا کے لیے ہادی بنو، میرا کام احکام جاری کرنا ہے، تم بھی میرے نائب بن کر احکام نافذ کرو۔ میں نے ہوا، پانی، زمین، غرض پوری کائنات کو انسان کی روزی اور رزق کمانے کی جگہ بنا دی ہے۔ میں نوع انسانی کو رزق دیتا ہوں، اب تمہارا کام بھی یہ ہے کہ تم اپنے ابنائے نفس کے رزق کے اہتمام کرو۔ انسان پر دو فرائض۔ خلاصہ یہ کہ انسان پر دو فرائض عائد ہوتے ہیں، ایک فریضہ انسان پر عبادت کا اور دوسرا فریضہ خلافت کا عائد ہوتا ہے۔ ایک طرف جھک کر عبادت کرے گا اور ایک طرف منصب خلافت پر بیٹھ کر اللہ کا نائب بن کر اس کی کائنات میں تصریفات کرے گا، دنیا میں ہدایات پھیلائے گا، ظالموں کا احتساب کرے گا، ظلم اور اتصال کو مٹائے گا، نوع انسانی کو رزق و معاش کے حصول کے مساوی مواقع عطا کرے گا، محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں کی دستگیری کرے گا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا۔
مختصر یہ کہ ایمان کے دو رکن ہیں: التعظیم لامر اللہ و وشفاۃ العلی الخلق اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کرنا اور اس کے سامنے جھک جانا، اور دوسرے یہ کہ اس کی مخلوق پر شفقت اور اس کی خدمت کرنا۔ دونوں باتوں سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ ایک شخص 24 گھنٹے مسجد میں رہے، مخلوق چاہے جیے یا مرے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا آدھا ایمان ہے۔ ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب ابد ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ یعنی نائب ہونے کی حیثیت کے فرائض بھی ادا کیے جائیں گے۔ خلافت اور معاشی عدل۔ خلافت کا اساسی تصور ایک مسلمان میں جہاں زندگی کے تمام شعبوں میں انصاف کو رائج کرنے پر ابھرتا ہے، وہاں وہ معاشی عدل کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت ہوشیار و چوکس ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب بھی خلافت کا تصور رکھنے والے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، انسانیت نے سکھ کا سانس لیا۔ لوٹ کھسوٹ، سود، جوا، چور بازاری اور ذخیرہ اندوزی جیسے جرائم کا قلع کم ہوا۔ دولت چند ہاتھوں سے نکل کر عوام الناس کی عظیم اکثریت کے ہاتھوں میں گردش کرنے لگی۔ دولت کی گردش بڑھ جانے سے عوام کی معاشی حالت سدھری۔ انسانیت کی آخری منزل۔ دنیا نے اپنے مذہب سے پیچھا چھڑانے کے بعد اپنے دو محبوب ترین نظاموں، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کا تجربہ کر کے دیکھ لیا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانیت کے دکھوں اور ان کے رنج و الم اور محرومیوں اور ان کے تفکرات، ان کے عدم تحفظ اور ان کے مسائل روزگار میں اضافہ ہی ہوا۔ انسانیت کو جان و مال اور آبرو کے عدم تحفظ کے لیے ایسے المیہ سے دوچار کر دیا گیا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ خوش کن نعروں اور دل فریب اصلاحات کے نعروں کے ساتھ دنیا انسانیت پر سرمایہ دارانہ اور اشتراکی ممالک کی طرف سے ظلم اور استحصال کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور انسانیت کی نظریں کسی نجات دہندہ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ انسانیت کسی ایسے نظام کی تلاش میں ہے جو ان کے دکھوں کا مداوع کر سکے، جو ان کے اجتماعی تحفظ اور غم روزگار کے مسائل کا حل پیش کرے، جو ان کے جان، مال اور آبرو کی حفاظت یقینی بنائے، جو انسانیت کو حرص و ہوس میں مبتلا کر کے جنگ و تباہی میں مبتلا نہ کرے۔ یہ نظام سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسب معیشت کی تحسین۔ اسلام میں کسب معیشت کی تحسین کی گئی ہے۔ کسب معیشت کو انسانی زندگی کا لازمی فریضہ قرار دیا گیا ہے اور جائز ذرائع سے روزی کے حصول کو عبادت و ثواب کا کام دیا گیا ہے۔ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ خالق کائنات نے انسانی فطرت کے اندر وہ میلان ودیت کر دیا ہے جو انسان کو کسب معیشت کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، فرائض کے بعد اہم ترین فرض رزق حلال کے لیے کوشش کرنا ہے۔ دور رسالت کا ایک واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ امداد کے طالب ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اس کو کچھ دینے کی کوشش کی اور نہ کسی اور سے کچھ دلوایا، بلکہ ضرورت مند صاحب کو فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی قابل فروخت چیز ہے؟ وہ اتنا غریب اور مفلوج الحال تھا کہ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میرے پاس صرف ایک ٹاٹ ہے جس کے ایک حصہ کو اوڑھتا ہوں اور دوسرے کو بچھاتا ہوں، اور اس کے سوا ایک پیالہ بھی ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ افلاس اور ناداری کی یہ انتہا ہے، لیکن جو معاشی قوتوں کو ابھارنے اور ان کی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی مبعوث ہوا تھا۔ اللہ کے وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب پر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اسی پیالے اور ٹاٹ کو لے آؤ۔
وہ شخص دونوں چیزیں لے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں لے کر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کون ہے ان دونوں چیزوں کو خریدے. آج تک اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں.